الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عرضہ اخیرہ کیا ہے اور کیا اس کے بعد بھی قرآن کریم کا نزول ہوا؟ سوال کیا گیا ہے میرا قرآن کریم کے عرضہ اخیرہ یعنی قرآن کریم کی آخری دہرائی کے بارے میں اشکال ہے۔ تو کیا اگر جبریل علیہ السلام نے رمضان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کی دہرائی کی تھی تو آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ بعض روایات کے مطابق 7 دن پہلے یا نبی علیہ السلام کی وفات سے 3 دن پہلے نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے اور قرآن کریم کی دہرائی رمضان میں ہو گئی تھی۔ تو کیا سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کریم کا دور کیا تھا جو اب ہمارے پاس موجود ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس اشکال کو کیسے دور کریں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، عرض سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ جبریل ہر سال میں 1 یا 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اب 2 مرتبہ دور کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے تم تقوی الہی اپناؤ اور صبر کرو کیونکہ میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسلم حدیث نمبر 2450 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3624 میں ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر سال 1 بار میرے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال جبریل نے میرے ساتھ 2 بار دور کیا ہے اور میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے ملیں گی۔ یہ سن کر میں رو پڑی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ اہل جنت یا مومنوں کی عورتوں کی سربراہ ہوں؟ یہ سن کر میں ہنس دی۔ صحابہ اکرام میں سے عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بھی اس عرضہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر سال قرآن کریم کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ عرضہ یعنی دہرائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے اس کے ساتھ قرآن کریم کا تقابل ہو تاکہ منسوخ آیات ختم ہو جائیں اور محکم آیات باقی رہیں، پھر ان باقی رہ جانے والی آیات کی تاکید بھی ہو جائے، یاد بھی رہیں اور اچھی طرح دل میں راسخ ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں جبریل کے ساتھ 2 بار دہرائی کی، پھر جبریل نے بھی 2 بار دہرائی کی، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کا وقت قریب آنے کے بارے میں اندازہ ہوا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف الامام کو عرضہ اخیرہ کے مطابق جمع کیا تھا۔ اس کام کے لیے سال کے مہینوں میں سے رمضان کو اس لیے مختص کیا گیا ہے کہ اسی ماہ میں وحی کی ابتدا ہوئی تھی، اسی لیے ماہ رمضان میں قرآن کریم کثرت سے پڑھنا مستحب ہے، اسی لیے ائمہ کرام قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ دوم، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ رمضان میں ہر سال ہونے والا عرضہ پورے قرآن کا نہیں ہوتا تھا کیونکہ ابھی قرآن کریم کا نزول مکمل ہی نہیں ہوا تھا، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ یہی معاملہ آخری عرضہ میں ہوا ہے کیونکہ عرضہ اور دہرائی قرآن کریم کے صرف اس حصے کی ہوئی جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا تھا، چنانچہ رمضان یا آخری دہرائی کے بعد کچھ حصہ مزید نازل ہو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ وہ حصہ آخری عرضہ میں شامل نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث میں لفظ قرآن کو قرآن کریم کے کچھ حصے یا بڑے حصے پر بھی بولا گیا ہے کیونکہ بعثت کے بعد پہلے رمضان میں قرآن کریم کا کچھ حصہ ہی نازل ہوا تھا، پھر پہلے سے دوسرے تک، پھر دوسرے سے تیسرے تک، یعنی آخری رمضان تک جتنا بھی قرآن نازل ہوتا اسے قرآن کہا گیا۔ پھر 10 ہجری کے رمضان سے لے کر 11 ہجری کے ماہ ربیع الاول تک قرآن کریم کی کچھ آیات نازل ہوئیں، انہی میں الیوم اکملت لکم دینکم آیت بھی شامل ہے کیونکہ یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی تھی اور متفقہ طور پر نبی علیہ السلام بھی عرفات میں ہی تھے، تو جو آیات ان ایام میں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد پہلے نازل ہونے والی آیات کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس لیے انہیں دہرائی اور عرضہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 44۔ عرضہ اخیرہ یعنی قرآن کریم کی آخری دہرائی کے متعلق مزید جاننے کے لیے ڈاکٹر ناصر قسامی کی کتاب
العرضۃ الاخیرہ دلالتها و اثرها کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 261551۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔